اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو جناب سیدہ کے القاب و اسماء کے بارے میں چل رہی تھی۔ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف علتیں اور اسباب ہم نے روایات سے بیان کیے کہ کیوں فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک علت جس کی طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ارث اور میراث کا جو مسئلہ ہے، ہر چیز میں انسان جو مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ان کے فرزندوں میں اور جو ان کی اولاد ہوتی ہے ان کو لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں مال ملے گا، ہمیں دولت ملے گی۔ اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے، اگر کوئی خاص منصب پہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ منصب ان کو مل جائے گا۔ لیکن مولا امام موسیٰ کاظم نے ایک عظیم چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ فاطمہ فاطمہ سے ہے، یعنی جدائی، دور کرنا، دور ہو جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے اولاد اور ذریت جناب سیدہ میں، یہ جو ولایت ہے ان کے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس، جناب سیدہ کی اولاد میں، یہ جو طمع اور لالچ جو دوسرے رکھتے تھے کہ یہ ولایت ہمیں ملے گی، یہ مقام ہمیں ملے گا، اس سے دروا کے جدا ہیں۔ وہ جناب سیدہ کے پاس ہی یہ مقام ولایت ہے اور ان کی اولاد کے پاس، یعنی دوسرے افراد کو جدا کر دیا گیا ہے۔ ان کی جو طمع اور لالچ ہے وہ اس نام سے ہی واضح ہے کہ جناب سیدہ کا جو فاطمہ نام ہے، اس فاطمہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ عظیم بی بی ہیں، یہ وہ باعظمت بی بی ہیں کہ جس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا، یعنی مقام ولایت جو ذریت جناب سیدہ میں ہے، اس سے دوسرے افراد کی لالچ کو کاٹ دیا گیا ہے، جدا کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے، کیونکہ ولایت منحصر ہے رسول خدا اور مولا علی کے بعد ذریت جناب سیدہ میں۔ اس کو شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا کہ مولا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے۔ تو مولا نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ مولا نے فرمایا اگر نام فاطمہ رکھا ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہنا، اللہ اکبر، اس کو اذیت نہ دینا، برے الفاظ سے اس کو نہ بلانا۔ یعنی کتنی عظمت ہے، ولویں کہ وہ ایک عام شخص کی بیٹی ہے، وہ ایک عام خاتون ہے، لیکن اس نام کی برکت، اس نام کا احترام امام صادق علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ کتنا احترام ہے۔ اگر بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہنا۔ اور امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں محمد اور فاطمہ کے نام سے کوئی فرزند ہوگا، کوئی بیٹی ہوگی، اگر یہ دو نام ہوں گے اس گھر میں فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی۔ یہ اتنا باعظمت نام ہے۔ اور روایات میں ہے کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء جو عظیم منصبوں پر فائز ہیں، چاہے نبی ہو، چاہے امام ہو، چاہے ولی خدا ہو، ان کو نام خود خدا عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ جو نام رکھتے ہیں، کوئی ہم کو اور آپ کو الہام نہیں ہوتا نام،
ہم ایک خاص مناسبت سے نام رکھ دیتے ہیں، لیکن خداوند متعال اگر کسی ہستی کا، کسی شخصیت کا نام اگر رکھتا ہے تو اس کے سعہ وجودی، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کے وجود کے حساب سے نام رکھتا ہے۔ کسی نبی کا نام ہو، کسی امام کا نام ہو، تو اس لیے روایت میں موجود ہے کہ فاطمہ کا نام خود خدا نے رکھا ہے، اور یہ واحد نام ہے جو کسی اور پیغمبر کی اولاد یا کسی اور خاتون کو نہیں ملا، واحد نام ہے۔ اور یہ درواقع مظہر صفات الہی ہیں، اور تمام صفات کی جو مظہر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیوں میں سے، یہ ساری ہستیاں جو اہل بیت علیہ السلام، جو خداوند متعال کی صفات کی جو مظہر ہیں، ان میں سے جناب سیدہ لفظ اسم فاطر کی تجلی ہیں۔ تو یہ نام باعظمت نام ہے، انسان اس نام کو جب بھی لے احترام سے لے۔ بھلے انسان اپنی بیٹی کا، بہن کا نام فاطمہ رکھے، لیکن روایات کے مطابق اس کا احترام بھی کرے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ان ہستیوں کے احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔